نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات پارہ نمبر 8 سورہ انعام رکوع نمبر 17 آیات نمبر 141 وَهُوَ الَّذِي اللہ وہی ہے انشأ جس نے پیدا کیا ہے جنات باغات معروشات مرفوعات جو چڑھائے جاتے ہیں چپروں پر بیلوں پر وغیرہ معروشات اور ایسی بھی ہے جو چپروں پر یا جو بیل ہے اس پر نہیں چڑھائے جاتے والنخل والزرع مختلفا اکلہ اور پیدا فرمائے ہے کھجور کے درخت کو اور کھیتی جس پہ مختلف کھانے کی چیزیں ہیں والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ اور پیدا فرمایا ہے زیتون کو اور انار کو جو ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہے اور جدا جدا بھی ہے کلوا من ثمرہ اذا اثمر کھاؤ اس کے پھل میں سے جب پھل لائے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ یوم حصادہ اور کٹائی کے دن اس کا حق دو وَلَا تُسْرِفُوا اور فضول خرچی نہ کرو إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا آیت مذکورہ آیت نمبر 141 میں اللہ تعالی کے قدرت کاملہ کے حیرت انگیز کمالات کا بیان ہے اور تذکیر بآلاء اللہ کے اساس اور بنیاد پر عظیم انعامات اور بے پناہ احسانات کا تذکرہ ہے بئی معنی کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے نباتات اشجار درخت اور اس کے فوائد اور ثمرات کی تخلیق فرمائی ہے اور اس نباتات اشجار کے تخلیق میں اللہ کا کوئی شریک کوئی سہیم نہیں ہے اور جب کائنات عالم کی تخلیق میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے کوئی سہیم نہیں ہے تو اللہ کی عبادت میں بھی کسی کو شریک بنانا سہیم بنانا بدترین کفران نعمت ہے اور بدترین اور بڑا ظلم ہے شرک ہے جس خالق کائنات ذاتی باری تعالی نے عالمی انسانیت کے لیے کائنات عالم اور کائنات مسخر بنایا ہے تابع بنایا ہے وسخر الشمس والقمر والنجوم تو عبادت میں بھی خالق کائنات کے ساتھ کسی کو شریک بنانا یہ بڑی بدبختی ہے اور عالمی انسانیت کی ذمہ داری ہے فرض منصبی ہے کہ خالق کائنات کے احکامات اور رحمت کائنات کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دونوں جہانوں میں کامیابی اور کمانی حاصل کرے انشأ بمعنی خلقہ ہے نو پیدائیت ہوتی ہے انشاء میں
اور معروشات عرش سے مستق ہے، جس کا معنی ہے اٹھانا، بلند کرنا۔ مرفوعات کا ترجمہ میں نے کیا۔ معروشات سے مراد وہ نباتات ہے جس کی بیلیں ہوتی ہے، اس پر چڑھائی جاتی ہے، مثلا انگور ہے اور بعض سبزیاں ہے۔ اور غیر معروشات سے مراد وہ نباتات ہے جس کے بیلیں زمین پر پھیلتی ہے، خواہ تنہ دار درخت ہو جن کے بیل نہیں ہوتی، یا بیلدار ہو مگر ان کے بیلیں زمین پر نہیں پھیلتی، زمین پر ہی پھیلتی ہے اور اوپر اس کے وہ چڑھائی نہیں جاتی، جیسا کہ تربوزہ ہے، خربوزہ ہے۔ تو یہ غیر معروشات ہے۔ اور معروشات جو ہے انگور ہوا، اور نخل کا معنی ہے کھجور کا درخت، اور زرع ہر قسم کے کھیتی کو، فصل کو شامل، کھیتی باڑی کو شامل ہے۔ زیتون سے مراد درخت زیتون ہے، اور رمان انار کو کہتے ہیں۔ دو قسم کے باغات ذکر کی، ایک معروشات اور ایک غیر معروشات۔ اس میں اشارہ ہے قدرت کے رموز اور اسرار کی طرف کہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے ایک ہی مٹی سے، ایک ہی پانی سے، ایک ہی آب و ہوا اور فضا سے کیسے کیسے مختلف قسم کے پودے مختلف انداز میں، مختلف صورتوں میں، مختلف ذائقوں میں پیدا کیے، اور پھر ہر پودے کی خاصیت اور اثرات جو ہے دوسرے پل سے مختلف ہے۔ بعض درخت ایسی بھی ہے کہ جب تک اس کا بیل نہیں چڑھایا جاتا تو وہ پھل نہیں دیتا، اور اگر پھل آ بھی جائے تو پھر وہ بڑھتا نہیں۔ مثلا انگور ہے، اس کو کسی چیز، اس کے بیل کو آگے بڑھانا ضروری ہوتا ہے، اور بعض درختوں کے پلوں اوپر چڑھنے سے پل کمزور ہو جاتا ہے، مثلا خربوزہ، تربوزہ وغیرہ۔ اور بعض درخت اپنے تنے پر کڑے رہتے ہیں۔ بعض پلوں کے لیے آفتاب، سورج کی روشنی اور کرنیں، ستاروں کی شعاع وہ لازمی ہوتی ہے، اور اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ اس روشنی سے وہ رنگ پکڑتا ہے۔ اور بعض پھل ایسے ہوتے ہیں جس کے پودا باہر ہے لیکن پھل جو ہے وہ اندر ہوتا ہے، مثلا آلو، مولی، گاجر وغیرہ۔ نباتات کا ایک مستقل علم ہے اور ایک مستقل نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عجیب، حیران کن نباتاتی قدرتی مناسب انتظام فرمایا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ برگ درختہ سبز، در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر معرفت کردگر۔ ایک پودا ایسا بھی ہے جس کو کہتے ہیں ٹچ می ناٹ، چوئی موئی پودا، اس کو ہاتھ ٹچ کریں گے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا اپنا نظام ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آیت مذکورہ میں خصوصی طور پر نخل، زرع، زیتون، رمان کا ذکر ہے۔ نخل تو کھجور کو کہتے ہیں، ایک تفریحی پھل بھی ہے اور بطور غذا بھی استعمال کیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے۔ کھجور کی بھی بہت اقسام ہوتے ہیں، ہر قسم کے کھجور کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہے، اور پھر ہر قسم کے کھجور کے فوائد اور خواص جو ہے وہ بھی حیرت انگیز طور پر ہے۔ انسان کا عقل جو ہے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ عجوہ کھجور دل کے مریض کے لیے مفید ہے۔
ہر عقل سلیم ایک جس کے اندر تھوڑا سینس ہے، عقل ہے، سوچ ہے، فکر ہے، وہ یقیناً مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کے علم و فضل و کمال سے، حکمت و بصیرت سے یہ چیزیں وجود میں آئی ہے عدم سے، اور ایک انسان کے لیے ایک اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے کہ وہ ذات کون ہے۔ وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے، جس نے متنوع متعدد قسم کے پھل اور فروٹ بنائے ہیں، اور پھر متشابہ و غیر متشابہ، یعنی اس میں ہر پل، ہر رنگ کے ذائقہ کے اعتبار سے کچھ ملے جلے ہیں، ایک جیسے ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہے جس کے رنگ اور ذائقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بعض دانوں کا رنگ یکساں، ایک جیسے، مزہ یکساں، اور بعض کا مختلف ہوتا ہے۔ مثلا انار کے ابھی کتنے اقسام ہیں، انگور کے کتنے اقسام ہیں، زیتون کے کتنے اقسام ہیں۔ ابھی تو ایگریکلچر نے، زراعت نے اتنی ترقی کی ہے کہ جو سوات ہمارا علاقہ ہے، وہاں پر میں بھائی کو کہتا ہوں اس کو کون سا پل کہتے یہ 8 نمبر ہے، یہ 6 نمبر ہے، تو وہ ابھی تو ایک آڑو میں اتنے اقسام ہے کہ یہ 8 نمبر ہے، یہ 9 نمبر ہے، یہ فلاں، یہ نمبریں لگائی ہے۔ اتنے ترقی کی ہے ایگریکلچر نے، زراعت نے۔ بعض پلوں درختوں کی تخلیق، بندہ حیران حق دق رہ جاتا ہے، اور پھر وہ طب کی دنیا میں ہر پودے کی اپنی اپنی ایک خاصیت ہے، ہر مرض کے لیے علیحدہ علیحدہ پودا ہے۔ لیکن ان تمام نباتات کے حوالے سے، پھل فروٹ کے حوالے سے، درختوں کے حوالے سے 2 حکم ہے۔ ایک حکم یہ ہے کہ کلوا من ثمرہ، اور دوسرا حکم یہ ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، ان درختوں کے پل کا جب وہ پلدار ہو جائے، اور یہ تمہاری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، اور اشارہ ہے اس طرف کہ درختوں کے شاخوں سے پل نکالنا یہ بھی تمہارے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ آتوا حقہ کا معنی ہے کہ لاؤ یا ادا کرو۔ حساد کھیتی کاٹنے یا پل توڑنے کو کہتے ہیں، اور حقہ میں ضمیر اس کھانے کی چیز کو راجع ہے جس کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو کھاؤ پیو، مگر کھیتی کاٹنے یا پل توڑنے کے وقت اس کا حق بھی ادا کرو، اور حق سے مراد یہ ہے کہ غربا، مساکین، بے بس، جن کے باغ نہیں ہے، مجبور لوگ ہیں، ان کو بھی دیا کرو، ان پر صدقہ کرو۔ اور ارشاد خداوند یہ ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان نیک بندوں کے اموال میں معین حق ہوتا ہے، مانگنے والے بھی اور نہ مانگنے والے بھی۔ کچھ فقراء مساکین مانگنے والے ہوتے ہیں، کچھ مانگنے والے نہیں ہوتے، لیکن ہوتے ہیں تو فقراء، اور اس سے مراد عام صدقہ، خیرات ہے، یا زکوٰۃ الارض عشر ہے۔ چونکہ آیات مکی ہے اور حکم زکوٰۃ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ میں نازل ہوا ہے، لہذا عند البعض عام صدقات مراد ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک آیات مدنی ہے تو عشر مراد ہوگا۔ لیکن حافظ عماد الدین ابن کثیر اور ابن عربی نے لکھا ہے کہ آیات مکی ہو یا مدنی ہو،
دونوں صورتوں میں زکوٰۃ الارض مراد ہے اس آیات کریمہ سے، عشر مراد ہے، لیکن مقدار کے حوالے سے آیات مجمل ہے۔ مکہ مکرمہ میں تعین مقدار کی ضرورت اسی لیے پیش نہیں آئی کہ زمینوں کے پیداوار سہولت کے ساتھ حاصل کرے، اور رواج بھی یہی تھا کہ غریب، غربا، مساکین، فقراء و جمع ہوتے تھے اور اس پر تقسیم کیا جاتا تھا۔ لیکن ہجرت کے 2 سال بعد جس طرح دوسرے اموال کے نصاب اور مقدار زکوٰۃ کی تفصیلات بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی، اسی طرح زکوٰۃ الارض عشر جو ہے وہ بھی بیان فرما دی، اور تقریباً تمام احادیث کی کتابوں میں روایت حدیث موجود ہے کہ ما سقط السماء ففیہ العشر وما سقی بالثانیۃ فنصف العشر، یعنی بارانی زمینوں میں جہاں ابپاشی کا کوئی نظام نہیں ہے، پیداوار صرف بارش سے ہی پیدا ہوتی ہے اور فصلوں کا دار و مدار بارشوں پر ہوتی ہے، تو ان زمینوں کے پیداوار کا 10واں حصہ بطور زکوٰۃ الارض نکالنا واجب ہے جس کو عشر کہتے ہیں۔ اور جو زمینیں کنویں سے سیراب ہوتی ہے اس کے پیداوار پر نصف عشر ہے، مطلب 20واں حصہ ہے۔ اور زمین کے پیداوار کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ زمین کے پیداوار تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، بہرحال زکوٰۃ الارض نکالنا یہ واجب ہے۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا کہ حد سے زیادہ خرچ نہ کرو، اسراف نہ کرنے کی ترغیب ہے۔ اسراف اس کو کہتے ہیں کہ اپنے خواہشات میں بے حد اور بے دریغ آپ استعمال شروع کریں، یہ اسراف ہے۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔